बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज तो साडी खिदमत विच हाजिर होने ब्रसल तो ब्रसल एक कांफ्रेंस पर आए सा और कांफ्रेंस ने विच साडे कोल एक बहुत स्पैशल मेहमान साडे को मौजूद ने। उन्होंने नाम है जफर मनास, जिहड़े के सैकटरी एंड कल्चरल अकेडमी श्रीनगर। और जफर मनास सिर्फ सैकटरी नहीं है, वो जिंदगी ने बड़े एक आम तबके तो उठी, उन्होंने पहाड़ी ने ऊपर बेशुमार काम किया और मुख्तलिफ मुलाजमतां ने थ्रू जेहड़े कि उन्होंने खुद असां सुनना चाहसा। अजकल सैकटरी ने उहदे पर फाइज है ते असां तुसां की खुशआमदीद आखने आ। ते जफर साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मैं जफर साहब तुसां कोलों एह पुछसां कि तुसां कदों तो कुत्थे पैदा होए हो? अदालत साहब, सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहना मुंतजमीन जिहड़े उन्होंने भी, और तुसां दी वसातत नाल मैं अपने नाजरीन जिहड़े उन्हें सलाम पेश करना चाहना। तो मेरी पैदाश श्रीनगर तो कोई 55 किलोमीटर दूर असना कस्बा है शुपियां, उसकी आखने ये पुंछ सुरनकोट और जी मुगल रोड है, इसने रस्ते भी आना है। तो यह जो जिला हेडक्वार्टर भी है, तो इस कस्बे तो कोई 3 किलोमीटर दूर शादाब करेवा नाना एक ग्रां है। तो उत्थे मेरी पैदाश हुई 1954 यानी 1954 विच। तो मेरी इब्तदाई जड़ी तालीम जी, मैं शोपियान जड़ा कस्बा है, जड़ा जिला हेडक्वार्टर भी है, इस तो कोई 3 किलोमीटर दूर मगरिब वाले पास से एक ग्रां है शादाब करेवा, उत्थे 1954 विच मेरी पैदाश हुई। ते उस तो बाद जड़ा मेरा तालीम का सिलसिला है वो अपने ग्रां चों ही शुरू होया। प्राइमरी पास करन तो बाद फिर मैं शुपैया हायर सेकेंडरी स्कूल है उत्थे उसके इलेक्टिव आखने से उस जमाने च 11वीं ना इम्तिहान पास किया। तो उस तो बाद श्रीनगर ने SP कॉलेज बीच में दाखिला लिया। तो इसे तलाश आइडेंटिटी नहीं तलाश ने नतीजे बीच मेरे ख्याल 1976 या 75 बीच पहाड़ी जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम ना आगाज होया। तो इसने पहले जेडे स्टार्ट विच लोग सन उन्हां विच मिर्जा अब्दुल रशीद साहब सन, नूरुल्लाह कुरैशी सन, अब्दुल हमीद खान सन, मैं सा, यूसुफ नसीम साहब सन, और भी कुछ लोग बाद भी चाहे इस काफले भी, जिस तरह मरहूम बिलाल लोधी हैं, अब्दुल हक खान हैं, और भी काफी लोग हैं, सारे नाम इसलिए याद नहीं। एक और असाने दोस्त सन अशरफ अली अशरफ, आजकल वो लंदन विच हैं, तो उन्होंने ना शाहिद इकबाल है, वो भी सन इस काफले विच शामिल। ते समझो तुसी कि ऐसे लोगों का काफला सी उस जमाने जिसले में नजर मारना, तो वो खलूस, वो इसार, वो कुर्बानी ना जज्बा जड़ा है। तो आज जिसले में याद करना है तो यकीन मानो एक रशक पैदा होना है अपने आप पर भी। तो एक रोज मीटिंग करने सा, तो मीटिंग बीच गल्ला बीच उन्हें आखा जी कोई छोटी जी पोस्ट क्रिएट होनी है कल्चरल अकेडमी बीच, तो उसे केड़ा जासी। तो किसी बंदे किसी ने ना लिया तो उत्थे उन्होंने लड़ाई हो गई आपस विचों। तो मैं यूसुफ नसीम आखन लगा कि जफर साहब कोई बंदा तुसी लोड़ो। तो उन्होंने उसकी आखा नहीं जी असा इस पोस्ट किसी होरी वास्ते बनाई नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने जिसले हंगामा हो गया तो आल ऑफ सडन उन्होंने फैसला किया कि नहीं जी तुसा इस सेक्शन भी जाए थे काम करना है। तो मेरे वास्ते कोई फरार ना रास्ता फिर नहीं रहा। और तुस हैरान हो सो कि 600 कुछ रुपया तनख्वाह सी, तो ये कुछ भी नहीं सी, लेकिन कोई मेरे वास्ते रास्ता भी कोई दुआ उसले फिर नहीं सी। तो अल्लाह ना ना ले तो मैं जिस वक्त सेक्शन ज्वाइन किया, मेरे तो पहले उत्थे करीमुल्लाह कुरैशी साहब काम करने सन, लेकिन वो फौरन चल पाकिस्तान चले गए। तो उस तो बाद मैं सब कुछ आसा उस सेक्शन विच, मैं एडिटर भी सा, हालांकि एडिटर की पोस्ट मेरी नहीं सी, मैं असिस्टेंट एडिटर भी सा, मैं क्लर्क भी सा, मैं डिस्पैचर भी सा, मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी सा। तो मेरे ख्याल विच अगर मैं ये आखा कि 18 घंटे काम करने सा तो बिल्कुल मुबालगा नहीं, बल्कि उसने गवाह जेडे लोग हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने दिना गड्डियां काम नहीं किया, गड्डियां नहीं सन,
ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो पैदल अस पता नहीं कितने किलोमीटर चलने सा। लेकिन एक चीज मैं की थी अदालत से बड़ी दिलचस्प गल जी मैं तुसें दसना चाहना कि मैं उन्होंने दिन अफसाने लिखना सा, लेकिन जैसे मैं तहरीक शुरू की थी तो सब तो पहले मैं अपना लिखना पढ़ना तमाम बंद किया। किताब में पढ़ी है शंबर जी जी। उस तो बाद फिर मैं लिखिया नहीं इस वास्ते कि मैं उन्हें आख्या कि अदीब तो पैदा होने रहे सन, लेकिन असा की एक ऐसे शख्स की जरूरत है जिहड़ा तहरीक चलाए। तो फिर तुसी ये समझो कि करना ने टीटवाल तो ले ते पुंछ ने मतलब मैंडर चिलास खनेतर तोड़ी शायद ही कोई ग्रां कोई महला ऐसा ना उसी जिथे मैं ना पहुंचा ना हुआ। तो उन्होंने दिन मैं क्या करना सा कि मैं उन्हें आखना सा कि मेरी मिसाल उस पठाना नालू है जड़ा दुआ बेचना सड़कों पर, लेकिन पहले तमाशा भी दसना है। तो मैं उन्हें आखना सा जड़ा गाना बजाना है ये तमाशा, लेकिन असल चीज ये है कि लोगों तुसा की एक गाली दी गई नहीं है कि तुसी कल्चर ने एतबार ना लावालिद हो। तुसा ये साबित करना है कि पहाड़ी कल्चर, क्योंकि बाकी तो कोई कबूल नहीं से ना करना, तो अस तलाश भी सा कि अस आखिर के है। तो मैं उन्हें आना सा कि ये देखो कि जिस कौम ने जबान नहीं रहनी, जिस कौम ने अपना कल्चर नहीं रहना, वो लावालिद हो जाना है। चाहे वो दुनिया ने जिस कोने बिच भी जाए, वो किसी भी कल्चर बिच अपने आप की एडजस्ट करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जी है खत्म हो जानी है। तो शायद कुछ खलूस भी सी, कुछ साते हुसैनी भी सी, तो लोगों भी इसकी बड़ा रिस्पांस दिता। और आज अल्लाह ताला ने फजल नाल ये हालत है कि वो जबान जिस भी लिटरेचर नाल कोई चीज नहीं सी, उस विच आज सिर्फ कश्मीर ने उस आले पासे जिथे असी रहने हैं सैकड़े की तादाद में किताबां छपी चुकी हैं, जिन्हां विच सैकड़े की तादाद में शायराना कलाम भी है, अफसाना निगारा ने अफसाने भी हैं, रिसर्च ओरिएंटेड यानी तहरीकी मतलब तहकीकी मजमून भी हैं। इस तो अलावा मेरे ख्याल आज तक उथे असी कल्चरल अकेडमी ने जरिए 25 जिल्दां लोक कहानियां यानी फोक टेल्स लोक गीत यानी फोक सॉन्ग इसने छप चुकी हैं। इस तो अलावा कोई दर्जन तो ज्यादा किताबां भी मतलब तर्जुमा हुई हैं। मसलन मैं खुद कश्मीरी तो पहाड़ी भी तर्जुमा किया ना, उर्दू तो अंग्रेजी तो मतलब पंडित नेहरू की किताब है लेटर्स फ्राम ए फादर टू हिज डॉटर, या इसी तरह गुलिस्तान सैदी है, या और मुझ सारिया किताबां उन्होंने तर्जुमे हुए जी जी। तो साले पास जड़ा काम होया ना वो सारी दुनिया जाननी है, तुसी भी जाननी हो। तो आज तो उन्हें एक तहरीक है, तो आज तो उन पहाड़ी भी चैनल चलने, लेकिन उन्होंने दिन हालत ऐसी कि खुद असा ने बुजुर्ग लफ्ज पहाड़ी सुनने नाल बड़े मतलब एक नाराज होना की हद तक जी लगनी सी, कोई तस्लीम मनना न बसते तैयार नहीं जी जी। लेकिन आज वो गल नहीं है। मैं एक गल पूछना चाह रहा था कि आम फहम सारे लोग ये समझते हैं कि जरा सूबा है ना काशर वैली कश्मीर या काशरी, उसने भी सिर्फ कश्मीरी बोली जानी है, काशरी बोली जानी है जी जी। लेकिन उथे तुसा नहीं लिखता तो उसे पता चलिया कि नहीं बहुत सारी पहाड़ी भी बोली जानी है, और उस पहाड़ी ने क्या तनासब हो सी काशरी और पहाड़ी ने उस पूरे सूबे विच। तो सिर्फ कश्मीर सूबे की गल करने जा रहा पूरा जम्मू कश्मीर कश्मीर सूबे नहीं। कश्मीर भी देखो जी एक अगर तुम एक मजमून पढ़ा ना है जड़ा रिसाला में करना सा बिचों रुकी गया ना शमसबरी, उस बिच एक मजमून है वादी कश्मीर की पहाड़ी बस्तियां, उस भी असम कोई 150 ने करीब ग्रां आइडेंटिफाई किए ने जिन्होंने अंदर पहाड़ी लोग पहाड़ी जबान बोलने। तो नेचुरली उन्हें अपने गिरदो पेश बिच कश्मीरी बोलने वाले की मुतासर भी किया ने, तो उन्होंने मुतासर भी हुए ने। लेकिन ओवरऑल मैं एग्जैक्ट तो कोई चीज आख ही नहीं सकना, लेकिन इतना मैं आख ही सकसा कि काट तो काट 2-3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ी मतलब माँ बोली है वैली ने अंदर। इस बीच कुछ ऐसे एरिया ऐसे इलाके भी हैं जिथे पहाड़ी बोलने वाले की तादाद मतलब गालिब है, डोमिनेट करने जिस तरह करना है मतलब केरन है, फिर उड़ी है। इस तो अलावा भी साइजेबल जी पॉपुलेशन है पहाड़ियां की, इसमें बारामूला ना लरीडोरा इलाका है, कंडी इलाका है, रफियाबाद ने अंदर एक इलाका है, और बीरू ने अंदर इलाका है, शुपैया ने अंदर 2-4 इलाके, फिर त्राल है, पहलगाम है, इवन श्रीनगर ने अंदर भी 1-2 ग्रां हैं, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट बीच भी लार है, वालीवाड़, मतलब काफी ग्रां हैं जिथे पहाड़ी बोलने वाले मौजूद है। तुसा उत्थे जरा कम कीता जिस तरह तुस दसने हो बतौर जात, इस तरह इस लाइन ने इस तरफ ही कम होया है
پہاڑی پر. جی جی. اور انٹرنیشنل لٹریسی سوسائٹی پہاڑی ادبی سنگت بنی. جی جی. اور اتو ایسا چٹکا میگزین کرنے رہے انگلینڈ بھی کرنے. بالکل بالکل. وہ کلچر کا اس نہ تساں کی پتہ سی اس نہ کانٹیکٹ تساں نال کس طرح ہویا؟ ہاں اصل میں ایسا ہویا کہ ایک دفعہ میری تساں کی کتاب ملی تو اس تو پہلا تساں کی پتہ چلا نہ سی شاید تساں کی یا شمس کی شاید رانا فضل حسین آخیا نہ سی میرے خیال بھی یا اختر امام رضوی مرحوم. تو اصل کتابیں بھیجیے تساں کی شاید جس تھوڑی میں یاد پڑھنا ہے اور پھر شمس بری بھی بھیجا میں. تو دیٹ واز دی بگننگ. اس تو بعد جو ہویا تو پھر اس تو بعد بھی دعوت نامہ ملیا. میں روچوڈائل گیا, مانچسٹر گیا, ہولڈہم گیا, اتنے کشمیر کلچر ڈے تس منانے سو تو اس نال بھی آسانا پھر رابطہ قائم ہوا. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں اس سائڈ پاسے بھی کچھ کام ہو رہا ہے. تو بڑی خوشی جس طرح تسی خوش ہوئے اسی طرح اسی بھی خوش ہوئے. اور میں پوری دیانتداری نال یہ چیز محسوس کرنا کہ پہاڑی زبان کی علاقہ بھی موجود ہے, کلچر بھی موجود ہے, زبان بھی موجود ہے. لیکن 1947 نے جڑی تقسیم ہے اگرچہ اس پورے جموں کشمیر نے لوگوں متاثر کیتا لیکن سب تو زیادہ ظلم جڑے لوگوں پر ہویا, سب تو زیادہ جڑے لوگ متاثر ہوئے وہ یہی لوگ سن پہاڑی بولنے والے. کیونکہ انہوں نے نہ صرف خاندان بچھڑے بلکہ انہوں نے علاقے کی بھی دو حصے ہوئی گئے. مطلب پونچھ تقسیم ہو گیا, اوڑی تقسیم ہو گیا, کرنا تقسیم ہو گیا. اور اگر جی جی اور اگر تسی دیکھو انہاں 60 سالاں وچ سب تو زیادہ مار اسنے لوکاں کی پئی. اس نے باوجود اگر اسنے لوکاں کچھ ترقی کیتی نہیں ہے یا کچھ ترقی کر رہے ہیں یا اگر اسنی زبان کچھ ترقی کر رہی ہے تو یہ میں سمجھنا کہ اس نے اندر جڑا پوٹینشل ہے یا اس نے اندر جڑی سخت جانی ہے تو اس کی زندہ رکھا نا. تو ادروائز جڑے حالات سن وہ کدے فیوریبل نہیں سن لیکن مشکل سے مشکل حالات جڑے انہوں بچ بھی آدمی زندہ رہ سکنا ہے اگر ہمت ہوئے تھے. جی کلچرل اکیڈمی ہے آبویسلی اس کلچرل اکیڈمی بہت کم کیتا. جی جی. اس کا جی بنڈا نے اس طرف لوگ کے ظاہر ہے کہ وہ بھی کشمیری ہے, جموں کشمیر کا حصہ. کیا کلچرل اکیڈمی گلگت بلتستان یا جڑا پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے یا جڑا ڈائسپورا ہے جڑا تو باہر ہے اس نے کمے بھی چھاپنے یا انہوں کی ایوارڈ واسطے کنسیڈر کرنے؟ دیکھو جی اصل بھی معاملہ یہ ہے کہ دائرہ کار جی جی یہ سارا ڈیپینڈ کرنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جڑے تعلقات ہیں اور جڑیاں دو ریجنل حکومت ہیں علاقائی حکومتاں ایک سری نگر تے دوئی مظفر آباد انہوں نے تعلقات کی نوعیت کی رہنی ہے. تو تعلقات کی وہ نوعیت جڑی ہے وہ ہر چیز کی متاثر کرنی ہے. دیٹ انکلوڈس یور کلچر, دیٹ انکلوڈس یور لینگویج اینڈ ایوری تھنگ. پالیسی نے طور پر کلچرل اکیڈمی جڑی جورسڈکشن ہے میں تسیں ایک تھوڑا جا بیک گراؤنڈ دسنا چاہنا. وہ یہ ہے کہ کلچرل اکیڈمی 1958 بھی جس ویلے بنی تو اس وقت جموں کشمیر پہلے تقسیم ہو چکا نہ سی اور اس وقت انہوں نے جڑا جورسڈکشن اس نے رکھا وہی کشمیر ہے جس کی تسی انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر آخنے ہو. تو ایک کلچرل اکیڈمی ایک ٹوٹل ایک خود مختار ادارہ ہے اور شاید تسیں پتہ نہ ہو سی کہ اس نے اپنا الگ کانسٹیٹیوشن ہے. جس طرح جموں کشمیر ہائی کورٹ نہ اپنا الگ کانسٹیٹیوشن ہے اسی طرح کلچرل اکیڈمی نہ بھی ایک الگ کانسٹیٹیوشن ہے. ٹوٹل اٹانومس سے نہیں ٹوٹل اٹانومس. اس لیے اپنی ایک سینٹرل کمیٹی ہے. میں وہی عرض کرنا. تو اساں آلریڈی ایسا تو ایسا کرنے ہیں کہ جڑے پاکستان تو کئی رائٹر نے کتاباں آئی ہیں جڑیاں کلچرل اکیڈمی چھاپیاں جس بچ صابر آفاقی ہے, رانا فضل حسین ہے, انہوں نے کتاباں چھپیاں. تو پہاڑی بھی جیسا کوئی ایسا مواد پہلے آیا نہیں. تو اب ایسے پارشلی اگر تسی دیکھو تو ان پہاڑی شرازے بچ کلام تے لوگوں نے چھپنے چاہے وہ پی او کے آزاد کشمیر نے لوگ ہون یا لندن بھی جڑے لوگ پہاڑی کی خدمت کرنے. رہا سوال ایوارڈ نا فی الحال اس ویلے تک اجے تک ایسا کوئی تھے قانون نہیں جس نے تحت جموں کشمیر تو باہر اگر ایون جڑے رائٹر کشمیری بولنے والے دلی بچ رہنے انہوں نے کتاباں بھی فی الحال کنسیڈر نہیں ہوئی نہیں. لیکن میں ذاتی طور سوچنا کہ ان وقت میں ضرورت ہے بدلے حالات بھی جڑا انٹریکشن نہ جڑا ہے کانسٹیچوئنسی ہے یہ کافی وسیع ہو گئی نہیں ہے.
تو ضرورت اس چیز نہیں ہے کہ کلچرل اکیڈمی نہ جڑا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ضروری امینڈمنٹ کی جائے اور میں سمجھنا ویب سائٹ وغیرہ بنائی ہے جی کلچرل اکیڈمی کی ویب سائٹ بھی ہے باضابطہ میں تو کی لکھی دے سا بعد جی جی میرے خیال میں www.culturalacademy.com یا ایسا کچھ ہے، میں ایگزیکٹ نہیں لیکن کلچرل اکیڈمی نہ ہے، اور میں چاہنا کہ کلچرل اکیڈمی نے بارے بھی تسی پروگرام کرو، اور جڑا پورا تعارف ہے یہ ادارہ کتنا بڑا ہے عام لوگوں کی پتہ ہی نہیں کہ اس ادارے نے اندر لینگویج، کلچر، آرٹ ہر چیز پر کام ہو رہا ہے، اور غضب جڑی دلچسپ چیز ہے کہ اتنا مؤثر ادارہ پورے ہندوستان پاکستان بھی دوسرا کوئی نہیں۔ دیکھو مثلا ہندوستان کے اندر ساہتیہ اکیڈمی ہے اور ادب نے بارے کام کرنی ہے، لیکن دوسرے آرٹ نے واسطے کلا کے اندر ہے، تیسرا میوزک نے بارے بھی سنگیت ناٹک ہے، لیکن جتھے جو کلچرل اکیڈمی جڑی ہے یہ آل ان ون ہے، اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویج، اور پھر کمال یہ ہے کہ جتنی بھی ریجنل لینگویجز ہیں اردو اس بھی شامل ہے ایز آفیشل لینگویج، باقی 8-9 زباناں جڑیاں ہیں جڑیاں جموں کشمیر نے کانسٹیٹیوشن بچ ریکگنائزڈ ہیں انہاں پر کام ہونا ہے۔ مطلب جڑا میگزین ہے شیرازہ 9-10 لینگویجاں بچ چھپنا ہے بہت وقت، اور اسی طرح ہمارا ادب پہاڑی بچ استانہ ادب، گوجری بچ مہارو ادب، یہ بھی مطلب باضابطہ چھپ رہے ہیں، ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں، ڈکشنریاں بن رہی ہیں، مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ آدمی اچھا اتنا ہی نہیں، پھر اصل مینوسکرپٹ جمع کیتے ہیں۔ کلچرل اکیڈمی کو تو حیران ہو سو کہ جڑا ویژول آرٹ ہے، پینٹنگز، مطلب انہوں نے قیمت ہی نہیں ہو سکنی۔ اصل اکیڈمی کو ایسے پینٹنگ بھی ہیں جنہوں میں ایک پینٹنگ کی قیمت 5-6 کروڑ روپے ہے۔ اچھا اصل کو ایسے نوادرات مخطوطات ہیں، پرانی نسخے یا پرانے مطلب سکرپٹ ہیں جنہوں نے کوئی قیمت ہی نہیں ہو سکنی۔ اگر مثلا اگر لندن جیسی جگہ پہ وہ چیزیں چلی جاؤں تو کروڑاں ڈالراں میں بک سکتے ہیں، مطلب یہ چیزیں بھی اتنے اصل جمع کی بھی ہیں۔ اس تو علاوہ تحقیق نے میدان بچ انہاں چیزوں پر تحقیق ہے، پر شخصیات پر خاص کر کشمیری بچ بڑا کام ہے، مطلب اس وجہ سے مونوگراف لکھ رہے ہیں، کم از کم اس میں 60 لوگ ایسا شامل کیتے ہیں کشمیری جڑے اس دنیا بچ نہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، باقی پہاڑی بچ جہاں آسانی منزل کافی دور ہے، وی آر انفینسی، لیکن اتنی گل میں ضرور سمجھنا کہ اگرچہ منزل بہت دور ہے پہاڑی نہیں، لیکن وہ آخنے کہ جس طرف دیکھا نہ تھا اس طرف دیکھا تو ہے، کم شروع ہو گیا نا، اور میرے خیال ان تے جس طریقے نال کام ہو رہا، تسی جس طرح کام کر رہے ہو یا یو کے بچ باقی دوست کر رہے ہیں یا مظفر آباد یا میرپور بچ کام ہو رہے ہیں، یہ بڑی مطلب مستثنا ہے کہ دن ب دن پہاڑی نہیں کانسٹیچوئنسی جڑی ہے مضبوط ہو رہی ہے۔ اچھا بہت سارے لوگ اجے بھی اس عوام بچ کہ پہاڑی زبان نہیں ہے، میں بولی ہے یا پنجابی نہ ڈائلیکٹ ہے یا کیا، اس نے بارے تو اس کے آپ سے دیکھو دو چیزیں، کوئی بھی زبان کوئی آسمان پروں نہیں آمنی تو زبان بن جانی ہے، ہر زبان پہلے بولی ہونی ہے۔ سوال ہے کہ اگر جس نے تسی ہسٹری بھی دیکھ سو، تسی خود اس معاملے بچ ایک ہسٹری دے سٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ سکالر ہو، کہ ایک زمانہ ایسا سی جدوں پہاڑی نہ مطلب ترقی نہ جڑا معیار سی عروج پر سی، ٹھیک ہے پھر حالات نے گرد و پیش بچ پہاڑی سکرپٹ بھی چینج ہو گیا، باقی چیزاں بھی چینج ہو گیا، سیاسی اتل پتل بچ لوگوں نے دھیان اس طرف نہیں رہا، تو یہ گل صحیح ہے کہ یہ زبان ایک ڈائلیکٹ نی شکل بچ موجود سی، بولی نی شکل بچ موجود سی، لیکن زندہ سی، اور تحریری ادب نہ ہونے باوجود بھی، تحقیقی ادب نہ ہونے باوجود بھی، بائی ورچو آف اٹ از فوک، یہ زبان لوگوں بچ مطلب یس فوک ٹیلز، فوک سانگز، فوک لور، اس کی بنیاد پر یہ زندہ اور پائندہ زبان رہی اور مطلب سروائیو کر گئی۔ لیکن آج اگر کوئی شخص یہ گل آخنا ہے کہ یہ علی ڈائلیکٹ ہے زبان نہیں، تو میں سمجھنا وہ شخص اس طرح نہیں گل کرنے والا آدمی اس تو علاوہ اور کچھ نہیں کرنا کہ وہ اپنی بے خبری یا اپنی معاف کرو اگنورینس یا جہالت نہ اشتہار دینا ہے، کیونکہ اگر اس کی یہ پتہ نہیں کہ آج پہاڑی بھی سینکڑے نی تعداد بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اگر اس کی یہ پتہ نہیں کہ پہاڑی بھی قرآن شریف نہ ترجمہ ہو چکا نہ ہے، اگر اس کی یہ پتہ نہیں ہوا کہ پہاڑی بھی ڈکشنری بن چکی نہیں ہے، تو اس نے بدقسمتی ہے، تو اس میں پہاڑی زبان یا پہاڑی زبان بولنے والنا کوئی قصور نہیں۔ اچھا وہ میں اس طرف اشنا سے پیا
جی کہ جس زبان ڈکشنری یا گرامر نہ ہے اس کی لنگوا فرنکا زبان نہیں سمجھا جائے. بالکل صحیح گل ہے. تو ظاہر ہے کہ کلا بندہ تو کوئی نہیں کری سکنا. جی جی کلچرل اکیڈمی کو وسائل ہے اور جی 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 اس نے کوئی روشنی ڈال سو ڈکشنری یا گرامر کو تھوڑی ہے. دیکھیے ایسا ہویا کہ آہنن کے آہن برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر جنہوں دنوں میں پہلے ایڈیٹر سا انہوں دنوں اساں کوئی 60,000 نے قریب ورڈ ہوڈ جمع کیتا نہ سی تو اچانک جی جی تو کلچرل اکیڈمی جس لئے آگ لگی سڑی گئی تو اس بھی جو اساں نے مواد جڑا جمع کیتا نہ سے وہ بھی ضائع ہوئی گیا. مگر اس تو بعد پھر نوی محنت کری تو کوئی 50-60,000 لفظ اس ویلے تھوڑی جمع ہو چکے ہیں. پہلی جلد لگ بھگ تیار ہے. ایکسپرٹ کمیٹی انہاں کی ویٹ کر رہی ہے. تو میرے خیال بھی اللہ کی منظور ہے 2009 بھی ڈکشنری تو سنے ہاتھاں وچ ہوسی. جی ہاں اس تو علاوہ دوئی ایک اہم گل جڑی میں شاید تساں نہیں پوچھی تو میں ادھروں ہی دساں وہ یہ ہے کہ سب تو بڑی گل یہ ہے کہ حال وچ ہی جموں کشمیر کی جڑی حکومت ہے اس ریجنل لینگویج جتنی بھی ہیں انہاں کی نصاب وچ ٹیکسٹ بھی شامل کیتا ہے اور پہاڑی بھی اس وچ شامل ہے. پہاڑی نا پہلا قاعدہ جڑا ہے وہ بھی بن چکا ہے نا. میرے خیال دوسری کتاب اور تیسری کتاب بھی تیار ہے. تو 2009 تو کشمیر نے اندر پہاڑی بچے جڑے وہ اپنی ماں بولی بھی باضابطہ تعلیم حاصل. جی جیڑی کانفرنس وچ تساں آئے ہو جی اس دا یہ ہے کہ پہاڑی نہیں بلکہ کشمیری لوگوں کا ورثہ ٹھیک ہے اس کا عنوان یہ سی. تساں کیسے بھی نہیں ہو کہ اس کانفرنس جی 2 دن ہوئی ہے ختم ہوئی گئی وہ کہڑے ورثے کی گل کرنے سن کہڑا کامن ورثہ ہے کشمیریاں مثلا بلگیچی بلتی اتنے اور زبان ہے یا اتنے اور رسم و رواج ہے ڈوگریاں نے اور ہے کامن جڑا ہے. میں سمجھنا کہ اس کی اس آج نے اس کانفرنس کی جس وچ کلچرل ہیریٹیج آف پیپل آف کشمیر جس کا عنوان سی اس نے سیاق و سباق تو الگ یعنی کنٹیکسٹ تو الگ ہو کے نہیں سمجھ سکنے اسی. اس کا یہ مطلب نہیں سی کہ جموں کشمیر نے اندر جڑے لوگ رہنے وہ کپڑے کس طرح نے انہوں نے پہناوا کیا یا کھان پین نے آداب کیے یہ تو ایک ڈائمینشن ہوئی نا کلچر نہیں. لیکن جس لئے تسی کسی میکرو لیول پر ہیریٹیج نہیں گل کرنی ہو تو اتنے کشمیری پیپل دی مراد دی وہ سارے لوگ ہیں جڑے اریسٹ وائل جڑی جموں کشمیر کی ریاست سی پرنسلی اسٹیٹ جس کے سے آخنے ایز اٹ ایگزسٹڈ آن 15 اگست 1947 یہ انہاں لوگوں نے مشترک ورثے کی گل سی. تو اس بچ میں سمجھنا کہ جڑا لوگوں نے ایک مزاج سی خاص کر پلورل سسٹم ہونے باوجود ڈائیورس سسٹم ہونے باوجود اس نے اندر جڑا کلرفلنس سی چاہے وہ زبان نہ کلرفلنس ہے کسٹمز نہ کلرفلنس ہے لباس نہ کلرفلنس ہے اس سارے کی ایک سنگل ہول بھی جڑا بلینڈ ہویا نہ سی اس نہ ذکر سی وہی ہے نا اس بھی جو ساری چیزیں آ جانے اس بھی مثلا ٹالرنس کہ ہاؤ دیز پیپل ویئر ایگزسٹنگ اینڈ ٹالریٹنگ ایچ ادر in spite of diversities یعنی انہوں نے یونٹی جڑی سی وحدت جڑی سی وہ کثرت بھی سی مطلب یونٹی ان ڈائیورسٹی میں جڑا کنسیپٹ سی. تو اصل بھی اس سے پر میں انٹرسٹ سی کہ اس کی کس طرح آگے بڑھایا جائے یا اس کی اگر کوئی سے جگہ اس کی مطلب اس کی سسٹین کیتا جائے تو اس سے بارے میں کانفرنس تھی اور میں سمجھنا کہ بڑا ہی دس واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. سو یہ ریسنٹ بارڈر نے 1-2 جگہ کھولیاں اور اس کی سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جی جی ٹھیک ہے اس سی بی ایم جڑا کلچرل ایکسچینج کی نہیں رکھا گیا. اصل بچ انفارچونیٹ جڑی سب تو بڑی بدقسمتی کی گل ہے کہ اکثر لوگ خاص کر جموں کشمیر نے کنٹیکسٹ بھی میں گل کر سا چاہے وہ سو کارڈ لائن آف کنٹرول جس کی آخنے اس نے پار والے لوگ یا اس طرف میں لوگ اصل لوگ اج بھی کلچرل ایکسچینج یا کلچرل انٹریکشن یا خود کلچرل نہیں جڑی اہمیت ہے اس تو پوری طرح واقف نہیں. یہی وجہ کہ اس لوگوں نے ملن نہیں گل طے کرنے ہیں ٹریڈ نہیں گل طے کرنے ہیں باقی چیزاں نہیں گل طے کرنے ہیں لیکن کلچرل انٹریکشن پر اتنا زور اساں نہیں دیتا جس طرح ان یورپین ملکوں بچ ویسٹرن کنٹریز جڑے ترقی یافتہ ملک ہیں انہاں بچ اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بلکہ کل میں خود حیرانی ہوئی کہ کئی دوست آخیا کہ یہ مسئلہ کشمیر پر اتنے گل ہونے سے کلچر کیا آیا تو یہ بڑا مشکل ہے لوگوں نے سمجھانا کہ جس لئے انہوں کٹ آف ایک دوسرے نال ہو جائیں اس کا اثر کے پینا ہے. تو لیکن اتنی گل میں ضرور آخساں کہ ایز سیکرٹری کلچرل اکیڈمی آج تو کوئی 4-5 مہینہ پہلے اسا سرکار کی ایک پروپوزل بھیجنا ہے
اینڈ ان پرنسپل دی گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہیز ایگریڈ ٹو اٹ. اب دوئی سائڈ تو کہ اسی اس تو بعد میرے خیال 2009 بچ اگر حالات ٹھیک رہے دونوں ملکوں نے تو میں تسیں یقین دلانا کہ کلچرل ایکسچینج جڑی ہے وہ ضرور ہو سی. بلکہ میں یہ چاہنا کہ کلچرل کانفرنساں مطلب ورلڈ کلچرل کانفرنس آن کشمیر ہونی چاہیے جموں کشمیر بچ. تو میرے مطلب ایک پرپوزل اس طرح نہیں میرے کول ہے جڑی میں گورنمنٹ نے سامنے رکھنا چاہنا کہ میں چاہنا کہ جڑے اصل لوگ ہیں چاہے وہ کشمیری بچ لکھنے ڈوگری بچ لکھنے گوجری پہاڑی بچ لکھنے ان کا مطلب پاکستان یا ایون گلگت نے لوگ بلتستان میں سمجھنا کہ اگر میں اس بچ کامیاب ہو جانا تو ایک بڑا کیونکہ ضرورت اس چیز نہیں ہے کہ لوگوں کی انٹریکشن کا موقع فراہم کیا جائے. جی سو آخر بچ یہ سارا چینل ہے یہ چینل تک کہہ دینا ایشیا 150 ملکوں جی تو نواں چینل ہے تو اج میں نہیں پتا بھی تصا سری نگر اسی تکنے ہو یا نو تکنے کیبل پہ نہیں سیٹلائٹ پروڈکشن آیا جی جی تو انشاءاللہ لوگ اتنا بھی تک سن جی جی لوگوں واسطے تصا نا ایز اے پہاڑی تحریک پر ساری زندگی دینے نا اور پہاڑی بولنے واسطے تصا کیا میسج ہے؟ میں میسج کے دے سکنا میسج تو بڑے لوگ دے میں صرف اتنی گل آکساں کہ ہر وہ شخص جس کی اپنی ماں نال پیار ہے وہ کسی بھی صورت بھی اپنی ماں بولی کی اگنور نہیں کر سکتا. یہ پہلی چیز ہے. لیکن اس نے نال میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا عدالت صاحب کچھ لوگ نعرے بازی کرنے چاہے مذہب نے نام پر یا زبان نے نام پر تو وہ پھر انٹالرنٹ ہو جانے. میں یہ سمجھنا ذاتی طور کہ جس کی اپنی ماں نال پیار ہے وہ کسی بھی دوسرے کی ماں نال مطلب زیادتی یا بے ادبی یا دشمنی نہیں کر سکنا. اسی طرح جس کی اپنی ماں بولی نال پیار ہے وہ ہر زبان کی محترم سمجھنا ہے. زبان میں نام پر فستایت اتنی ہی غلط ہے جتنی کسی اور ایشو پر. تو اپنی زبان نبارج کانشیسنس بہت ضروری ہے اور زندہ قومیں جڑی ہیں وہ کدے بھی اپنی زبان کی نہیں چھوڑنی ہے. بلکہ زبانی اہمیت کی میں تسی ایک لفظ نال سمجھانا چاہتا ہوں. تسی کشمیر ویلی کے لے لو باقی علاقے جڑے نے برسا برس 400 سال 500 سال کی غلامی رنگ رنگ نے لوگ آئے رنگ رنگ نے تہذیباں آئیاں کدے مغل آئے کدے پٹھان آئے کدے سکھ آئے. اس نے باوجود اگر کشمیر آج بھی کشمیر ہے خاص کر میں ویلی نہیں گل کرنا it is by virtue of its language and it is cultural richness and heritage. Otherwise اگر اس نے اندر وہ ان بلڈ طاقت نہ ہونی تو آج کشمیریوں کی پہچاننا بھی شاید مشکل ختم ہو جائے. جی تو میں سمجھنا کہ میسج یہی ہے کہ ہر آدمی کی اپنی زبان جڑی ہے اپنا کلچر جڑا ہے اپنی آئیڈینٹی ہے اس کا خیال رکھنا چاہنا. اس نے مثال انسانی معاشرے کسی بھی مہذب معاشرے بھی اس نے مثال اس نے اہمیت اس سے ایسی ہے جس طرح انسانی جسم بھی اس کا چہرہ. تو اگر ایک کسی انسان نہ چہرہ نہ ہوا تو اس نے کوئی پہچان نہیں. اسی طرح جس شخص نے زبان نہیں جس شخص نے اپنا کلچر نہیں وہ ایک سمجھو تسی ایک جسم ہے جس نہ کوئی جس طرح کوٹ لگا جس نہ جی بالکل. تھینک یو ویری مچ. سو نائس. پتہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین